انیلا نے کتاب کو آہستہ سے بند کیا اور میز پہ رکھ دیا۔ روم کی مدھم روشنی میں بلب کی مدھم روشنی ہر گوشے میں پھیل رہی تھی، جیسے کسی نے وقت کو تھمسا دیا ہو۔ وہ پلنگ پر لیٹنے ہی والی تھی کہ اچانک فون کی میسج ٹون نے خاموش کمرے کی فضا کو چیر دیا۔ انیلا نے چونک کر سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ جان گئی تھی کہ شاید راشد کا میسج ہے، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے وہ ہر روز گڈ نائٹ کا ایک مختصر سا میسج بھیجتا تھا۔ مگر جب اس نے فون اٹھایا تو اس کے سامنے ایک انجان نمبر کا میسج تھا اور ساتھ ایک تصویر بھیج دی گئی تھی۔ انیلا کو تجسس نے گھیر لیا۔ وہ فون کے انجان نمبر کی طرف مسلسل دیکھتی رہی، جیسے دماغ اس نمبر کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اسے کہیں بھی پہچان نہ آئی۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے میسج اوپن کیا، اور جو تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی وہ دیکھتے ہی جیسے دل پر بجلی گر گئی ہو۔ پلنگ پر بیٹھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ پلکیں پھیلا کر تصویر کو گھورنے لگی۔ تصویر میں وہ اور راشد ایک جدید کیفے میں بیٹھے تھے۔ انیلا کی نظریں محبت اور عجیب سی بے چینی میں ڈوبی ہوئی تھیں، جبکہ راشد کی مسکراہٹ میں ایک غیر واضح پراسرار پن چھپا تھا۔ میز پر کھانے کی پلیٹس کے درمیان جیسے وقت کی دھارا رک گئی ہو، ایک لمحہ قید ہو گیا تھا۔ یہ تصویر، یہ کس نے بھیجی ہے؟ انیلا نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے جواب لکھا، کون ہو تم؟ اور یہ تصویر بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ 2 منٹ گزر گئے مگر جواب نہ آیا۔ اچانک ایک اور میسج آیا، پلیز بتاؤ کون ہو تم، جواب دو۔ انیلا نے فون بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک اور میسج آیا، تمہارا دوست۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم میرے دوست کیسے ہو سکتے ہو؟ میں مردوں سے دوستی رکھنا پسند نہیں کرتی۔ اپنا نام اور یہ تصویر بھیجنے کا مقصد بتاؤ۔ میسج کا جواب آیا، تو راشد تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ بھی تمہارا دوست ہی ہے نا؟ میں بھی دوست بننا چاہتا ہوں۔ انیلا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے دھڑکن روک دینے والا تھا کہ کسی انجان شخص کو اس کی اور راشد کی دوستی کا علم تھا، حالانکہ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ یہ راز خفیہ رہے۔ اس کا خاندان سخت قدامتی اور محتاط تھا، اور اگر یہ راز کسی کو معلوم ہوا تو بدنامی ناگزیر تھی۔ راشد نہ صرف اس کا دوست بلکہ کولیگ بھی تھا۔ انیلا ایک گرافک ڈیزائنر تھی، جبکہ راشد ٹیم لیڈر کے عہدے پر تھا۔ دونوں کی ملاقات دفتر میں ہوئی اور باتیں ہوتے ہوتے دوستی میں بدل گئیں۔ بعد ازاں انیلا نے محسوس کیا کہ وہ راشد کو پسند کرنے لگی ہے، اور خیال تھا کہ شاید راشد بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہے، مگر دونوں نے ابھی تک محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انیلا سمجھتی تھی کہ جلد بازی درست نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ راشد پہل کرے اور بات آگے بڑھے۔ آج راشد نے اسے ڈنر کی دعوت دی تھی۔ انیلا انکار نہیں کر سکی اور وہ دعوت قبول کر گئی۔ گھر والوں کو فون کر کے کہہ دیا کہ دفتر میں کام زیادہ ہے، اس لیے تھوڑی دیر سے پہنچے گی۔ انیلا کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس یہی خیال گھوم رہا تھا کہ شاید آج راشد نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کرے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے پرپوز بھی کر دے۔ جب وہ اس ریسٹورانٹ پہنچی جس کی لوکیشن راشد نے شام ہی میں بھیج دی تھی، راشد ایک ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسی انیلا نے تصور کی تھی۔ ڈنر کے دوران ماحول نرم روشنی اور ہلکی موسیقی سے بھرپور تھا۔ راشد نے آخر کار اپنی بات کہی، انیلا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں ہمیشہ رہو۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ انیلا کے دل نے اچھل کر دھڑکا دیا۔ شرما خوشی میں اس نے سر جھکا لیا، اور یہ چھوٹا سا اشارہ تھا کہ وہ بھی اس پر راضی ہے۔ لیکن خوشی کا لمحہ اتنا لمبا نہ رہ سکا۔ راشد کے فون پر ایک ایمرجنسی کال آئی اور اسے فوراً ریسٹورانٹ چھوڑنا پڑا۔ انیلا کو اس بات کا بھی اندازہ نہ تھا کہ کسی نے خاموشی سے ان کا یہ لمحہ قید کر لیا ہوگا۔ اسی وقت انجان نمبر سے ایک نیا میسج آیا، کیا سوچ رہی ہیں میڈم؟ انیلا نے دل کی دھڑکن سنبھالی اور جواب دیا، آئی ایم سوری مسٹر، میں نے کہا تھا کہ میں مردوں سے دوستی نہیں رکھتی، اور راشد وہ صرف میرا کولیگ ہے اور کچھ نہیں۔ اب مجھے میسج نہ کرنا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ میسج بھیجتے ہی اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، مگر وجود میں سنسناہٹ باقی رہی اور دل ایسے کانپ رہا تھا جیسے خزاں کے خشک پتے ہوا میں لرز رہے ہوں۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دوبارہ فون کی میسج ٹیون نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ انیلا جانتی تھی کہ اسے دیکھنا پڑے گا، چاہے دل نہ چاہے۔ فون کی اسکرین پر انجان آدمی کا میسج جھلک رہا تھا، ٹھیک ہے، تم مجھ سے دوستی نہ کرو،
لیکن تمہیں میری ڈیمانڈ پوری کرنی ہوگی، اور اگر تم نے میری ڈیمانڈ نہ مانی تو میں یہ تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ انیلا کا دل ایک دم رک سا گیا۔ سوشل میڈیا پر تصویر کا مطلب تھا اس کی بدنامی، اور یہ بدنامی اس کے معزز مگر متوسط گھرانے کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انیلا کبھی ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتی۔ دل میں خوف کے ساتھ ایک اور خیال آیا، اگر اس کے بھائی عادل نے یہ تصویر دیکھ لی تو؟ عادل کا غصہ انتہا پر ہوتا، اور یہ سوچ کہ وہ راشد یا انیلا کو نقصان پہنچا سکتا ہے، انیلا کی سانسیں تیز کر گئی۔ انیلا 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی نہیں تھی۔ سب سے بڑے عادل تھے، پھر عدیل، پھر انیلا اور سب سے چھوٹی نادیہ۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے، جبکہ انیلا اور نادیہ ابھی غیر شادی شدہ تھیں۔ انیلا جاب کرتی تھی، نادیہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں تھی۔ ان دنوں نادیہ ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے انیلا اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ کمرے کی خاموشی، بلب کی مدھم روشنی اور فون کی دھڑکاتی ٹون نے مل کر ایک سنسنی خیز ماحول پیدا کر دیا تھا۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھایا ہوا سایہ اسے گھور رہا ہو۔ مجھے اس معاملے میں راشد سے بات کرنی چاہیے، اچانک یہ خیال انیلا کے ذہن میں آیا۔ فوراً اس نے فون اٹھایا اور راشد کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجتی رہی اور کوئی جواب نہ آیا۔ شاید راشد سو چکا تھا۔ انیلا نے تھوڑا جھنجھلا کر فون میز پر رکھ دیا اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ دل میں بے چینی اور خوف نے جگہ بنا لی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دوبارہ میسج کی ٹون بج اٹھی۔ جی میڈم، تم نے جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دوں؟ انیلا نے غصے میں ٹائپ کیا۔ عین اسی وقت میسج پڑھ لیا گیا اور چند لمحوں بعد جواب آ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت پریشان ہو، چلو کوئی بات نہیں، اب تم سو جاؤ، ہم کل بات کریں گے۔ کل میں تمہیں اپنی ڈیمانڈ بتاؤں گا۔ ہاں، یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے دوستی نہیں چاہتا، بس تم میری ڈیمانڈ پوری کر دو، پھر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا۔ ڈیمانڈ؟ انیلا کے لبوں سے بے خودی میں نکلا، پھر اس نے میسج ٹائپ کیا، کیسی ڈیمانڈ؟ تم کیا چاہتے ہو؟ لیکن دوسری طرف سے جواب نہ آیا، کیونکہ انجان شخص آف لائن ہو چکا تھا۔ انیلا نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کافی دیر تک وہ اس خوفناک صورتحال اور انجان شخص کی ڈیمانڈ کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ پلنگ پر لیٹ گئی اور نیند کی کوشش کرنے لگی، مگر دل کے اندر بے چینی کی لہر اسے چین سے سونے نہ دے رہی تھی۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتے بدلتے انیلا کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ شخص واقعی کون ہے اور وہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ سوچتے سوچتے بالآخر وہ نیند کی دھندلی وادی میں کھو گئی، مگر دل کے اندر خوف کا سایہ ابھی بھی موجود تھا۔ انیلا جب آنکھیں کھولیں تو صبح کے 7:15 بج رہے تھے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ اور تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اچانک وہ انجان نمبر سے بھیجی گئی تصویر یاد آئی اور اس کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ وہ فون کی اسکرین کو گھورتی رہی جیسے کوئی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ اسی وقت اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انیلا، آج تم نے آفس نہیں جانا؟ امی نے فکری انداز میں پوچھا۔ رکشے والا آ چکا ہے؟ جی، جانا ہے امی، انیلا نے ادھوری آواز میں جواب دیا۔ امی قریب آ کر بیٹھیں اور نرم لہجے میں بولیں، کیا بات ہے بیٹی، تم پریشان لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ انیلا نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، نہیں امی، کیا ہونا ہے، میں کیوں پریشان ہوں؟ دل میں خوف اور بے چینی تھی، مگر اس نے مہارت سے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو تیار ہو کر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ناشتہ نہیں کروں گی، انیلا نے جواب دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کا پیٹ بالکل خالی تھا، مگر اس کے دل میں سنسنی اور خوف کی بھوک اور بھی زیادہ تھی۔ تو پھر خالی پیٹ آفس جاؤ گی؟ امی نے ہلکا سا حیرت اور فکر کا اظہار کیا۔ اگر بھوک لگی تو باہر سے کچھ منگوا لوں گی، انیلا نے کہا۔ اچھا چائے تو پیتے ہوئے جاؤ، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آرام سے، منہ جل جائے گا، امی نے اسے ٹوکا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگی۔ امی آفس سے دیر ہو رہی ہے، 8 بجنے والے ہیں، انیلا نے جلدی سے چائے پیتے ہوئے کہا۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں جاب چھوڑ دو، امی نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہیں واقعی جاب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن تم تو سنتی کہاں ہو۔ امی جاب میں اپنے شوق کی خاطر کرتی ہوں، انیلا نے جواب دیا اور کپ میز پر رکھ کر باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ کپ میں چائے ابھی باقی تھی۔ رکشہ اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، ڈرائیور نے آہستہ سے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ بی بی جی، آج آپ لیٹ نہیں ہو گئی؟ ڈرائیور نے پوچھا۔
وہ درمیانی عمر کے آدمی تھے، مگر بات میں مٹھاس اور احتیاط دونوں موجود تھی۔ ہاں چچا، آج آنکھ دیر سے کھلی تھی، انیلا نے جواب دیا۔ آٹو رکشے میں خاموشی چھا گئی اور انیلا اپنے خیالات میں گم تھی۔ دفتر پہنچ کر وہ ہینڈ بیگ سنبھالے راشد کے کمرے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی دستک دینے ہی والی تھی، دروازہ اچانک کھلا اور راشد سامنے کھڑے تھے۔ انیلا کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر راشد چونک گئے۔ انیلا، خیریت تو ہے؟ آپ کے چہرے پر تو ہوائیں اڑ رہی ہیں، راشد نے ہلکی سی تشویش کے ساتھ کہا۔ رات آپ نے فون بھی کیا تھا، مگر میں سو گیا تھا، اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ راشد ایک ہینڈسم اور پرکشش نوجوان آدمی تھے، لگ بھگ 30 سال کے، جس کی شخصیت میں اعتماد اور نرم دلی کا حسین امتزاج تھا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ انیلا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، آئیں کینٹین چلتے ہیں، راشد نے ہنس کر کہا۔ تھوڑا چائے بھی پی لیں گے، تھوڑا سکون مل جائے گا۔ دونوں کینٹین کی طرف بڑھے، مگر انیلا کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور سنسنی تھی۔ انجان شخص کی ڈیمانڈ ابھی تک دماغ میں گونج رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ بات صرف ایک سادہ ملاقات نہیں رہے گی۔ راشد نے ویٹر کو 2 چائے لانے کی ہدایت دی، پھر اپنی تیز اور پرکشش نظریں انیلا کی طرف مرکوز کیں۔ جی بولیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش اور فکر دونوں چھلک رہے تھے۔ انیلا نے فوراً اپنا فون نکالا اور تصویر اسے دکھائی۔ تصویر پر نظر ڈالتے ہی راشد کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ یہ تصویر، یہ کس نے لی ہے؟ اس نے آواز میں اضطراب اور تفکر کے ساتھ پوچھا۔ معلوم نہیں، انیلا نے فون میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ رات کو کسی انجان نمبر سے مجھے بھیجی گئی تھی اور تصویر بھیجنے والے کو معلوم تھا کہ ہم دوست ہیں۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ راشد نے سوال کیا اور اس کے لہجے میں اس بار فکر اور تحفظ کی چھاپ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ انیلا نے فون میں ہونے والی انجان شخص کی گفتگو تفصیل سے سنائی۔ راشد بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں ابھرنے لگیں۔ انیلا کے خاموش ہونے پر راشد نے دھیرے سے کہا، یعنی اس نے پہلے کہا کہ وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور پھر اپنی ڈیمانڈ کی دھمکی دی؟ جی، ایسا ہی ہے، انیلا نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ یہ گھٹیا انسان کون ہو سکتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی لڑکی کو خوفزدہ کرے، راشد نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں غصے کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تو خود بھی پریشان ہوں، انیلا نے چھوٹی سی سانس لے کر کہا۔ دل میں ابھی بھی خوف اور بے چینی تھی۔ ویسے آپ کو کس پر شک ہے؟ راشد نے پرجوش اور محتاط لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ انیلا کے لہجے میں جذبات اور خوف کا مرکب صاف سنائی دے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا کوئی جاننے والا یا رشتہ دار ہو سکتا ہے، راشد نے ہلکے سے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس نے آپ سے بات کی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی چاہنے والا ہو اور آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر ناراض ہو گیا ہو۔ میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، انیلا نے تھوڑی خفگی کے ساتھ جواب دیا، اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ہونے کو تو اس دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے مس انیلا، راشد نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ بہرحال شام تک انتظار کرے، دیکھیں یہ شخص کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اسی دوران ویٹر نے چائے لائی۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی اور جیسے ہی ویٹر چلا گیا، راشد نے دوبارہ بات شروع کی۔ مجھے لگتا ہے وہ گھٹیا آدمی آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا۔ میں نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے، لیکن میں پیسے کہاں سے دوں گی؟ اگر میرے گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو بہت برا ہوگا۔ میرے بھائی بہت سخت مزاج ہیں، وہ تو میری جان ہی لے لیں گے، انیلا نے پریشانی کے ساتھ کہا اور چائے کے کپ کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، راشد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ڈھارس بندھائی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ گھٹیا شخص واقعی کون ہے۔ انیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر پریشانی اب بھی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں بے چینی اور خوف کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چائے پی لیں، راشد نے کہا۔ انیلا نے کپ اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی بے ترتیب تھی اور ذہن میں انجان شخص کی تصویر گونج رہی تھی۔ انیلا کا سارا دن دفتر کی مصروفیات میں گزر گیا تھا۔ شام کو گھر پہنچی تو تھکان اس کے جسم اور دماغ پر چھا گئی تھی۔ اس نے اپنی امی سے چائے بنوائی اور لان میں جا کر بیٹھ گئی، ٹھنڈی ہوا اور شام کی مدھم روشنی کے بیچ۔ چائے کے کپ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے اچانک موبائل کی میسج ٹون نے خاموش شام کو چیر دیا۔ انیلا کا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔
कप मेज पर रखकर उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर झलक रहा था। अनीला ने होंठ भींचते हुए मैसेज खोला, जिसमें लिखा था, जी अनीला मैडम, कैसी हो? आज का दिन कैसा गुजरा? यकीनन तुमने मेरे बारे में राशिद से बात की होगी। अनीला चंद लम्हे मैसेज को घूरती रही। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर उसने व्हाट्सएप से उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ सिर्फ घंटी बजती रही। डीपी पर एक फूल की तस्वीर थी, मगर तासुर खौफनाक सा था। तीसरी घंटी के बाद फोन अचानक मुनक़ता कर दिया गया। अनीला ने झुंझलाकर दोबारा कॉल की, लेकिन अनजान शख्स ने पहली घंटी के बाद फोन काट दिया। दिल में बेचैनी के साथ उसने हल्की आवाज में मैसेज लिखना शुरू किया। आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? कुछ लम्हे खामोशी के बाद जवाब आया, फोन ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारा फोन नहीं सुनूंगा। फिर चंद लम्हों की तवक्कुफ के बाद दोबारा मैसेज आया, अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरी आवाज़ सुनकर मुझे पहचानने की कोशिश करोगी, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। अनीला के हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे वो अपनी धड़कन की आवाज़ सुन रही हो। खौफ और गुस्से में लिपटी हुई उसने टाइप किया, मैं पुलिस को रिपोर्ट करती हूँ। लेकिन फ़ोन की उस खामोश स्क्रीन पर अनजान नंबर की पुरस्रार खामोशी और वो फूल की डीपी एक अजीब सर्द सांस की तरह उसके कमरे में गूंज रही थी। शौक से करो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी और राशिद की तस्वीर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। मेरी नज़रें तुम पर हैं और मैं जानता हूँ कि तुम अभी अपने घर में मौजूद हो। आखिर कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अनीला ने गुस्से वाला इमोजी भेज दिया। जवाब में अनजान शख्स ने हंसने वाला इमोजी भेजा और फिर टाइप किया, 20 लाख। 20 लाख? अनीला के मुंह से बेख्तियार निकल गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अभी तो नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी ना की तो शायद दिमाग खराब हो जाए, और अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अनीला ने कांपते हुए मैसेज लिखा, सॉरी, मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकूं। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूं, मेरा पीछा छोड़ दो। 20 लाख दे दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अपने भाइयों से मांग लो, वो काफ़ी अमीर हैं। क्या कहकर मांगू? क्या तुम पागल हो? कुछ भी कह लो, अपनी किसी सहेली की बीमारी का बहाना कर लो, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, वरना। अनीला के हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और उसका दिमाग खौफ और फिक्र में घिरा हुआ था। अनीला के हाथ से कप थोड़ा सा झटक गया और दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि अनजान शख्स की धमकी सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में खतरा पैदा करने वाली थी। अम्मी हैरत भरी नज़रों से अनीला की हरकत देख रही थीं। क्या बात है अनीला, तुम्हारा रंग इतना क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, अनीला ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मगर दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। तुमने चाय भी नहीं पी? अम्मी ने कप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मेरी बच्ची, अगर कोई मसला है तो बताओ, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। अम्मी, कोई मसला नहीं है, अनीला ने अपनी घबराहट छिपाते हुए बहाना बनाया। आप अचानक आ गईं तो मैं डर गई थी। चाय भी ठंडी हो गई है, अम्मी ने कप उठाते हुए कहा और किचन में चली गईं। अनीला उनकी पुश्त देखती रही, दिल में खौफ और बेचैनी लिए हुए। जब उसने दोबारा फ़ोन की तरफ देखा तो अनजान शख्स के कई मैसेजेस आंखों के सामने थे। जवाब नहीं दिया मिस अनीला, मैं तुम्हारे जवाब का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। चंद लम्हों के वक्फे के बाद एक और धमकी आमेज़ मैसेज आया, ये मेरा आखिरी मैसेज है, तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 3 दिन के बाद मुझे 20 लाख नहीं दिए तो मैं तुम दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, गुड बाय। अनीला के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, सांस रुक सा गया और हाथ कांपने लगे। वो सख्त मखमसे में फंस चुकी थी, दिमाग में हर मुमकिन खतरे की तस्वीर गर्दिश कर रही थी। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने उसी नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन हस्बे साबिक अनजान शख्स ऑफलाइन था। दिल में इस्तिराब और खौफ के साथ उसने आखिरकार अपना फ़ोन बंद कर दिया, मगर दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, ये शख्स कौन है और ये सब कुछ क्यों कर रहा है? कमीने कहीं का। अनीला झुंझलाई और फ़ौरन राशिद को फ़ोन कर दिया। चंद लम्हों की अलेक सलेक के बाद राशिद ने इस्तफसार किया, जी बोले अनीला, क्या वो घटिया शख्स दोबारा मैसेज कर गया? जी, अभी अभी उससे बात हो रही थी। अनीला ने थकन और खौफ के बीच जवाब दिया। ओ अच्छा, और क्या कह रहा था? राशिद ने फिक्री लहजे में पूछा। उसने 20 लाख रुपए मांगे हैं। क्या? 20 लाख? राशिद की आवाज़ में हैरत और थोड़ी बेचैनी छलक गई। जी, और धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 20 लाख ना दिए तो हमारी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
اس نے صرف 3 دن کی مہلت دی ہے۔ انیلا کا لہجہ خوف اور اضطراب سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوہو، یہ تو واقعی سنجیدہ بات ہے۔ اس بار راشد کے لہجے میں بھی پریشانی صاف سنائی دے رہی تھی۔ تو پھر آپ کیا کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انیلا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ آپ مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ راشد نے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اتنی رقم ہوتی تو میں اس گھٹیا شخص کی ڈیمانڈ فوراً پوری کر دیتا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھتی ہوں، انیلا نے کہا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اتنی بڑی رقم کا بندوبست میرے لیے آسان نہیں ہے، اور میرے بھائی، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے اگر حقیقت معلوم ہو گئی۔ کیا ہوا مس انیلا؟ جیسے ہی وہ دفتر کی راہداری میں داخل ہوئیں، وہاں پہلے سے موجود راشد نے الیک سلیک کے بعد دریافت کیا، کیا وہ گھٹیا شخص دوبارہ فون کیا؟ پلیز آہستہ بولیں، انیلا نے تھوڑی جھجک کے ساتھ کہا۔ اوہ سوری، راشد نے اپنی بے احتیاطی کا احساس کیا۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا، مگر راہداری میں سوائے ان دونوں کے اور کوئی موجود نہ تھا۔ نہیں، اس کا دوبارہ فون نہیں آیا۔ انیلا نے وہیں سے سلسلہ کلام جوڑا جہاں سے فون کال ختم ہوئی تھی۔ میں نے اس کے نمبر پر کال کی، اس کی آواز سننا چاہتی تھی، لیکن فون بند تھا۔ واٹس ایپ پر بھی وہ آف لائن تھا۔ بہرحال یہ کب تک چھپتا رہے گا؟ میں اس کا پتہ لگاؤں گی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کیا کرنے والی ہیں؟ راشد نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ میں آج اس کمپنی کے دفتر جاؤں گی جس کی سم وہ گھٹیا شخص استعمال کر رہا ہے، انیلا نے فیصلہ سنایا، اور میں اس کے خلاف شکایت درج کرواؤں گی۔ کوئی بھی طریقہ استعمال کرنا پڑا، میں یہ معاملہ حل کر کے رہوں گی۔ راشد نے اس کے عزم کو دیکھا اور دل میں خاموشی سے سوچا کہ وہ ہر ممکن مدد کرے گا، لیکن اندر سے بھی اسے خوف تھا کہ اس انجان شخص کا ارادہ صرف دھمکی دینے کا نہیں بلکہ خطرناک کچھ کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کمپنی والے مجھے اس کے بارے میں معلومات دے دیں گے۔ جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلے گا، میں فوراً پولیس میں درخواست دوں گی۔ راشد خاموشی سے چند لمحے انیلا کو غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ کہا، انیلا، کمپنی والے آپ کو سم کے متعلق معلومات نہیں دیں گے، یہ ان کے اصول کے خلاف ہے، لیکن آپ مجھے وہ نمبر دے دیں، میرا ایک واقف کار اسی کمپنی میں ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس شخص کے بارے میں کچھ پتہ لگے۔ اب یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، میرا بھی مسئلہ ہے۔ اور ہاں، پولیس میں جانے کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ ہم دونوں کی بدنامی ہو جائے گی اور پولیس الگ سے پریشانی بڑھائے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کم از کم اس اجنبی کے بارے میں کچھ معلوم تو ہو جائے گا۔ انیلا نے رافع کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، اس کے بعد ہم مل کر کوئی منصوبہ بنائیں گے تاکہ یہ گھٹیا شخص کبھی ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ راشد نے سنجیدگی سے کہا اور مسکرا دیا، آپ مجھے نمبر دیں۔ انیلا نے اپنے موبائل سے اس اجنبی نمبر کاپی کیا جسے اس نے صرف گھٹیا شخص کے نام سے محفوظ کیا تھا۔ راشد فون پر اپنے دوست سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا اور انیلا اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے دوست کو وہ نمبر دے دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اور ہاں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آئی لو یو۔ انیلا کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ انیلا اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی۔ نادیہ بستر پر بیٹھی کتاب میں مصروف تھی۔ انیلا نے خاموشی اختیار کی، شاید اسے اپنی بہن کی پڑھائی میں خلل ڈالنا مناسب نہ لگا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ موبائل کی میسج ٹون بج اٹھی۔ انیلا کا دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ نادیہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ انیلا نے فون اٹھایا۔ میسج میں لکھا تھا، ہیلو مس، مہلت میں دیے گئے 3 دنوں میں سے 2 دن گزر چکے ہیں، تمہارے پاس کل کا آخری دن ہے، اور ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم راشد کے ساتھ مل کر مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ راشد نے فون کمپنی میں اپنی کسی واقف کار سے رابطہ کیا ہے۔ اتنا لمبا اور دھمکی آمیز میسج پڑھ کر انیلا کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جواب دینے کی ہمت نہ کر سکی، بس میسج کاپی کر کے فوراً راشد کو بھیج دیا۔ اتفاقاً وہ جاگ رہا تھا اور چند لمحوں بعد ہی اس نے فون کر دیا۔ نادیہ نے پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ باجی، اس وقت کس کا فون ہے؟ نادیہ نے جھنجلا کر پوچھا۔ میرے آفس سے، انیلا نے ہلکے لہجے میں کہا اور بالکنی کی طرف چل دی۔ ہیلو انیلا، جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، راشد کی بے تاب آواز کانوں میں ٹکرائی۔ راشد، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ گھٹیا شخص یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے فون کمپنی میں اپنے کسی واقف کار سے رابطہ کیا ہے، اور کول ڈاؤن انیلا، راشد نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ پریشان مت ہو، وہ ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے دوست نے اس کے بارے میں معلومات لے لی ہیں، اب ہم سمجھداری سے آگے بڑھیں گے۔
انیلا نے گہری سانس لی، مگر دل کے اندر خوف اور تجسس کی ملی جلی کیفیت برقرار تھی۔ ایک طرف راشد کا اعتماد اسے سکون دے رہا تھا اور دوسری طرف اجنبی شخص کی دھمکی اس کے دماغ میں بار بار گونج رہی تھی۔ اس کا نام فہد کاظمی ہے، وہ گلبرگ کے علاقے میں رہتا تھا۔ میں وہاں جا کر اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ یہ شخص پہلے ایک فلیٹ میں رہتا تھا، مگر کافی عرصہ پہلے وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ انیلا بوجھل قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھی، موبائل ٹیبل پر رکھ دیا اور لائٹ بند کی۔ ذہن میں فہد کاظمی کا نام گردش کر رہا تھا۔ کیا بات ہے باجی، اتنے سوچوں میں ڈوبی ہوئی کیوں؟ آج اتوار کا دن تھا اور دونوں بہنیں گھر پر موجود تھیں۔ کچھ نہیں، انیلا نے آہستہ سے جواب دیا، مگر اس کی نظریں کہیں دور کو خالی خالی سی جا رہی تھیں۔ باجی، میں چند دن سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کچھ پریشان سی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں، شاید میں کوئی حل نکال لوں۔ انیلا نے سانس گہرا کیا اور ساری کہانی اس کے گوش گزار کی۔ کیا فہد کاظمی نام کا کوئی کزن یا دور کا رشتہ دار ہمارے خاندان میں ہے؟ نہیں باجی، ہمارے خاندان میں اس نام کا کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے، لیکن مجھے کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ آپ راشد کے ساتھ ریسٹورانٹ جائیں گی۔ بس غلطی ہو گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انیلا نے تھوڑا پژمردہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر بھائی جان کو یہ پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ تو لڑکیوں کے جاب کرنے کے بھی سخت خلاف ہے۔ جانتی ہوں، یہی سوچ کر میرا دل کانپ رہا ہے، انیلا نے ہلکی سی سانس کے ساتھ کہا۔ راشد کہتا ہے کہ پولیس میں نہ جاؤں ورنہ میری بدنامی ہو سکتی ہے۔ راشد کی بات درست ہے باجی، لیکن یہ بھی تو سوچیں، آج مہلت کا آخری دن ہے۔ اگر کل اس نے آپ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تو… تبھی اچانک موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر دیکھا۔ اجنبی شخص کی طرف واٹس ایپ میسج تھا۔ میڈم، کیا پیسوں کا بندوبست کر لیا؟ آج مہلت کا آخری دن ہے۔ کس کا میسج ہے؟ دفتن سحر نے دریافت کیا۔ اسی گھٹیا شخص کا، پیسوں کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی انیلا نے میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو، میں ابھی تک پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکی، پلیز تم مجھ پر رحم کھاؤ۔ جیسے ہی اس نے میسج بھیجا، فوراً ہی دیکھ لیا گیا، پھر دوسری طرف سے جواب لکھا جانے لگا۔ میڈم، مجھے تم پر رحم آ گیا ہے۔ تمہاری اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں مزید 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 3 دن بعد بھی تم نے پیسوں کا بندوبست نہ کیا تو پھر میں تصویر وائرل کر دوں گا۔ گڈ بائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آف لائن ہو گیا اور انیلا طویل سانس لے کر رہ گئی۔ میں راشد سے بات کرتی ہوں۔ انیلا نے راشد کو میسج کر کے ساری صورتحال بتائی تو اس نے تسلی آمیز جواب لکھا۔ یہ آپ نے اچھا کیا۔ میں نے اس شخص کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے دوست سے بات کر لی ہے۔ یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم بہت جلد اس تک پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ، انیلا زیر لب بڑبڑائی۔ اسے راشد پر بے حد بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور اس شخص کا کھوج لگا کر رہے گا۔ دوسرے دن انیلا آفس پہنچی تو پتہ چلا کہ راشد 2 دن کی چھٹی پر تھا۔ اس کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا جو دوسرے شہر کا رہائشی تھا۔ راشد کو خبر رات کو ملی تھی اور وہ رات کو ہی دوسرے شہر روانہ ہو گیا تھا۔ انیلا یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اسے راشد کے عزیز کے انتقال کا افسوس تھا۔ اسی شام راشد کا فون آ گیا۔ الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، مس انیلا، آئی ایم سوری، مجھے اپنے عزیز کے انتقال کی وجہ سے جانا پڑ گیا تھا۔ بدقسمتی سے میرے دوست کے بھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی 3 دن کی چھٹیوں پر چلا گیا ہے، اس لیے نمبر کی لوکیشن معلوم کرنے میں چند دن مزید لگ جائیں گے۔ یہ سن کر انیلا کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یوں چپ ہو گئی جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ دفتن راشد کی آواز اس کی قوت سماعت میں پڑی۔ مس انیلا، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ راشد ناصحانہ لہجے میں بولا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں فون رکھتا ہوں۔ راشد بولا۔ پرسوں آفس آؤں گا تو بات چیت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ انیلا نے بھی فون کان سے ہٹایا اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تیسرے دن انیلا آفس پہنچی۔ راشد ابھی تک آفس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ فہد کاظمی کی طرف دی گئی مزید مہلت کا آج آخری دن تھا۔
گزشتہ 3 دن میں اس نے ایک بار بھی انیلا سے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر آج اس نے اپنی ڈیمانڈ کے متعلق پوچھنا تھا۔ یہی پریشانیوں سے لاحق تھی۔ بالآخر راشد 12 بجے آفس آ گیا۔ انیلا کو خبر ہوئی تو وہ اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئی، لیکن اسے اس سے ملنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آفس کے کسی کولیگ کی نظروں میں آئے۔ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ اپنی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھی اور راشد کے کمرے کی طرف چل دی اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ اسی اثناء میں ایک چپراسی وہاں سے گزرا تو انیلا نے اس سے پوچھا، ابرار، کیا تم نے سر راشد کو دیکھا ہے؟ جی میڈم، وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہیں، اس نے بتایا تو انیلا سر ہلاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی پشت انیلا کی طرف تھی۔ بس یار، مچھلی تو جال میں پھنس چکی ہے لیکن قابو میں نہیں آ رہی۔ میں نے اسے آج تک کی پھر مہلت دی ہوئی ہے۔ شام کو اس سے بات کروں گا۔ اگر نہ مانی تو اس کی اور اپنی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس سے شادی تھوڑی کرنی ہے، مجھے تو بس پیسے چاہیے۔ راشد اور کیا کہہ رہا تھا؟ انیلا، میں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے وجود سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ اس کے دل میں نفرت کی ایک لہر دوڑی۔ وہ جس گھٹیا شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں، راشد تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ راشد کا مکروہ چہرہ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اگر اسے قانون کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا۔ یہ سوچ کر انیلا نے پولیس سے رابطہ کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس اس کے آفس پہنچ گئی۔ آفس کے لوگ پولیس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ آپ میں سے مس انیلا کون ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی، میں ہوں، انیلا بولی۔ کون ہے وہ شخص جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا تو وہ اس کو لے کر راشد کے کمرے میں آ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انسپکٹر صاحب، یہ ہے وہ گھٹیا شخص جس نے 1 ہفتے سے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ وہ راشد کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ راشد پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ کیا کیا ہے؟ انیلا غصے سے بولی۔ تم ہی ہو وہ گھٹیا اور دھوکے باز شخص جس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے ریسٹورنٹ میں بلا کر ہم دونوں کی تصویر بنوائی، پھر مجھے بلیک میل کرتے ہوئے 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کی۔ میں نے تمہاری سب باتیں سن لی ہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ راشد کی پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی۔ یہ ہم تمہیں اچھی طرح سمجھائیں گے، انسپکٹر نے زہر خند لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑ لیا۔ ایک معصوم لڑکی کو بلیک میل کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ انسپکٹر صاحب، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں بے قصور ہوں، یہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ مگر انسپکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے ماتحت گھسیٹتے ہوئے اسے آفس سے لے گئے۔ پورا دفتر تماشائی بنا ہوا تھا۔ اس کے موبائل بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ ایک موبائل میں نہ صرف وہ تصویر مل گئی بلکہ انیلا سے ہونے والی واٹس ایپ گفتگو بھی اس میں موجود تھی۔ انیلا، اگر وہ گھٹیا شخص تمہیں بلیک کر رہا تھا تو تم ہمیں بتاتی، ہم اس سے نبٹ لیتے، عادل خفکی سے بولے۔ بھائی جان، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ دیکھو، ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارے رکھوالے ہیں۔ بہنوں پر کوئی آنچ آئے، بھائی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تمہیں تنگ کرے تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم مسئلے کا حل نکال سکیں۔ یاد رکھو، ہر انسان قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی جان، میں واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ آپ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ میں اب جاب بھی نہیں کروں گی۔ در حقیقت اس کا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راشد ایسا دھوکے باز اور ناقابل اعتبار نکلے گا جس نے اس سے ایک بڑی رقم اینٹھنے کے لیے جال بچھایا اور خود اپنے جال میں پھنس گیا۔